السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طارق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آف بتنگڑ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی رپورٹ کے اہم انکشافات جاننے جا رہے ہیں جس نے عالمی سطح پر مالیاتی اور جغرافیائی سیاست کے حلقوں میں زلزلہ برپا کر دیا ہے۔ برسوں سے ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ چین ترقی پذیر خاص طور پر ایشیا اور افریقی ممالک کو قرض فراہم کرتا ہے، لیکن یہاں حیران کن حقیقت یہ ہے کہ تازہ ترین عالمی تحقیق کے مطابق دنیا میں چین سے قرض لینے والا سب سے بڑا ملک کوئی اور نہیں بلکہ خود امریکہ ہے۔ جی ہاں، وہی امریکہ جو دنیا بھر میں معاشی اثر و رسوخ کے لیے دوسرے ممالک پر انحصار نہ کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ چین کا 200 ارب ڈالر سے زائد کا مقروض ہے، اور یہ قرض صرف امریکی حکومت تک محدود نہیں بلکہ امریکی شہروں، توانائی منصوبوں، ہوائی اڈوں، ڈیٹا سینٹرز اور یہاں تک کہ ایمیزون، بوئنگ، ٹیسلا اور ڈزنی جیسی بڑی کمپنیوں تک پھیلا ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اب چین کا قرض دینے کا انداز بدل رہا ہے۔ پہلے چین کی زیادہ توجہ ترقی پذیر ممالک پر تھی، لیکن اب وہ سرمایہ لگا رہا ہے مڈل اور ہائی انکم ممالک میں، یعنی وہ جہاں اسٹریٹجک انفراسٹرکچر بنتا ہے، معدنیات اور توانائی کے بڑے ذخائر ہیں، سیمی کنڈکٹرز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور صاف توانائی جیسی ہائی ٹیک انڈسٹری موجود ہے۔ اس حکمت عملی کے تحت اب چین کے 3/4 فنڈز قرضوں کی صورت ایسے ممالک میں لگ رہے ہیں جو ٹیکنالوجی، جغرافیائی لحاظ سے دنیا کے فیصلہ کن مراکز ہیں۔ امریکہ اس وقت چین کا ایک بڑا مالیاتی مقروض ہے، کیونکہ چین نے تقریباً 757 ارب ڈالر مالیت کے امریکی ٹریزری بانڈز بھی خرید رکھے ہیں۔ یہ امریکہ پر چین کی براہ راست شکل تو نہیں، لیکن چین کی محفوظ سرمایہ کاری ضرور ہے۔ چین کی یہ محفوظ سرمایہ کاری اسے امریکہ پر ممکنہ مالی دباؤ ڈالنے کی طاقت دیتی ہے۔ چین اپنی محفوظ مالیاتی پالیسی کے لیے امریکی بانڈز کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور یہی تعلق عالمی معیشت میں ان دونوں ممالک کے کردار کو انتہائی اہم اور فیصلہ کن بناتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اپنے وطن کی۔ پاکستان نے سن 2000 سے 2023 کے دوران چین سے 74 ارب ڈالر حاصل کیے۔ یہ سرمایہ کاری بنیادی طور پر سی پیک، انفراسٹرکچر، توانائی کے منصوبوں اور ٹرانسپورٹ نیٹ ورک پر خرچ ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سرمایہ پاکستان کی معیشت کو پائیدار بنیادیں دینے میں کامیاب ہوا، یا ہم نے قرض تو لیا مگر ترقی کی رفتار اس کے مطابق پیدا نہ کر سکے؟ یہ بحث آج پاکستان میں مزید اہم اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ چین اب اپنی توجہ بڑی معیشتوں اور ہائی ویلیو ٹیک سیکٹرز کی طرف منتقل کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق چین نے امریکہ میں جن بڑے شعبوں کو قرض فراہم کیا، ان میں ٹیکساس اور لیوزیانا کے LNG منصوبے، نیو یارک اور لاس اینجلس کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ ٹرمینلز، نارتھ ورجینیا کے ڈیٹا سینٹر شامل ہیں۔ ڈکوٹا آئل پائپ لائن، ایمیزون، ٹیسلا، جنرل موٹرز، بوئنگ، AT&T، ویرازون کو کریڈٹ سہولتیں، یعنی چین کی سرمایہ کاری امریکہ کے ٹیکنالوجی، توانائی، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور اسٹریٹجک صنعتی شعبوں میں گہرائی تک موجود ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ چینی قرضہ لینا درست ہے یا غلط، اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اس سرمایہ کو معاشی طاقت میں بدل سکا ہے؟ کیا ہم اب بھی اسی رفتار سے چینی سرمایہ کاری حاصل کر سکیں گے؟ اگر چین کی توجہ ہائی ٹیک اور امیر ممالک پر منتقل ہو رہی ہے تو پاکستان اب خود کو کہاں پوزیشن کرے گا؟ یہ آنے والے وقت کی سب سے بڑی جیو اکنامک بحث ہے۔ چین کا امریکہ پر بڑھتا ہوا معاشی دباؤ عالمی سیاست میں ایک نئے اور دلچسپ باب کا آغاز۔ کیا پاکستان جیسے ممالک کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے؟ بدلتی ہوئی عالمی مالیاتی سیاست میں اب ہمیں اپنی حکمت عملی کی سمت بڑھانی ہے۔ پاکستانی ماہرین معاشیات کو اس پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ۔